وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت آتا ہے تو اونٹ پہ بیٹھے انسان کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. وہی حال آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے. ریٹنگ کے چکر میں کبھی فضا علی ڈاکٹر نبیہ والا سین پلان کرتی ہے تو کبھی ان کے تازہ تازہ ہسبینڈ سیٹ پہ آ کر انہیں لفٹ کرتے ہیں. پھر یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی, انہوں نے ایک اور ویڈیو بھی اسی ٹائپ کی اپلوڈ کر دی ہے اور خوب لانتے سمیٹ رہی ہیں وہ بھی آج کل. اچھا, پھر جویریہ کو دیکھیں تو سارا رمضان پلانٹڈ کالز پہ گزرا. پھر ہماری ندا جاسر کیسے پیچھے رہ جاتی ہے. انہوں نے فریال گوہر اور جمال شاہ کو بلا کر ویوز لیے, وہ بھی ایک کنٹروورسی گین ہو گئی. بہت ہر کوئی جو ہے وہ اسی پہ بات کر رہا تھا. یہ ساری باتیں دیکھیں تو سارا رمضان ٹاک آف دا ٹاؤن رہی. پھر ڈیورنگ رمضان ہماری فضیلہ کیسر جو ہیں انہوں نے بھی انٹری دی کہ شیطان جو ہے وہ ابھی بھی آزاد پھیر رہا ہے اور وہ ہوسٹ کی صورت میں چینلز پہ بیٹھا ہوا ہے. اور پھر جویریہ کیسے پیچھے رہتی. جویریہ نے اسی وقت حساب برابر کیا. اچھا, اب یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی تھیں کہ ایک ہوسٹ جو ہیں انہوں نے رمضان میں ہی آئی تھنک یہ کہہ دیا کہ جی ہماری موسٹ فیوریٹ صبا فیصل جو ہیں ان کو شو پہ نہیں بلانا چاہیے, کیونکہ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ہماری آج کل کی جو لڑکیاں ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے ان کے لیے صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہماری صبا فیصل جو ہیں وہ بھی اکثر بہوؤں کے بارے میں ہی سٹیٹمنٹ دے رہی ہوتی ہیں. بٹ اینی ویز ٹھیک ہے, ایک ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. بٹ ایک ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو سو ہے. لیکن ہم ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ جی بالکل ہی ان کو نہ بلایا جائے یا کچھ نہ کیا جائے. پھر جناب جی ایسی ساری جب سین چل رہے ہوں تو ہماری نادیہ خان کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں. انہوں نے جمال شاہ کو اپنے شو پہ بلا کر اس ساری چیز کو کلیئر کیا کہ وہ فریال گوہر کے ساتھ آئے اور ان کو کیسا لگا, اور آیا ان کو پہلے پتہ تھا یا نہیں تھا پتہ. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ بہت اچھے انسان ہیں, بڑے گریسفل ہیں, بہت ہی وہ انٹلیکچوئل انسان ہیں, اور فریال گوہر بھی کم نہیں ہیں, بیوٹی میں بھی اور انٹلیکچوئل بھی ہیں, وہ بھی بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہ دونوں ہی. اور ٹھیک ہے ان کی شادی ہوئی ختم ہو گئی, اس کو ختم ہوئے بھی اتنے سال گزر گئے تو واقعی ان کو بلانے کی ضرورت نہیں تھی. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بعد ندا جاسر کے پروگرام کے بعد جمال شاہ جو ہیں وہ نادیہ خان کے پروگرام میں بھی گئے, اور ایک وسیع شاہ کا جو آتا ہے پروگرام اس پہ بھی وہ گئے ہیں, اور اس میں بھی جا کے انہوں نے ان باتوں کو کلیئر کیا ہے. مطلب کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو, آپ اتنے سینئر اتنے میچور انسان ہیں, آپ کے پاس اتنا ہی فارغ ٹائم تھا کہ آپ ان کی مطلب ڈفرینٹ شوز میں جا کے کلیئر کر رہے ہیں اس چیز کو, ساری چیزوں مطلب جو بھی آپ کا سیگمنٹ ہوا ندا جاسر کے ساتھ, فریال گوہر کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس کی کلیریفیکیشنز دے رہے ہیں. بہت ہی آڈ سا لگا. بٹ اینی ویز لیکن خیر انہوں نے یہی کہا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ, اور ویسے بھی وہ لوگ کون سا کوئی فرسٹ ٹائم مل رہے تھے, وہ پہلے بھی اپنے کام کے سلسلے میں ملتے رہتے ہیں. اور یہ لوگ جب اتنے مطلب انٹلیکچوئل بھی ہیں اور سارا کچھ ہے تو کچھ جگہوں پر یہ چیزیں میٹر نہیں بھی کرتی. لیکن ہمارے ہاں مطلب ہر چیز کو مطلب ڈفرینٹ اینگل سے ہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ پھر کنٹروورسی گین ہو ہی جاتی ہے. پھر ہماری نادیہ خان نے ڈیورنگ رمضان ہی خاص طور پہ فضا اور جویریہ کے بارے میں بات کی جو ڈاکٹر نبیہ سے ریلیٹڈ تھی, اور جویریہ نے جو کہ رمضان ٹرانسمیشن میں جو پلانٹڈ کالز تھیں اور پلانٹڈ سیگمنٹس وغیرہ تھے ان کے اوپر بات کی. اور انہوں نے بتایا بھائی ہم ایسے بالکل نہیں کرتے, ہم ایسی چیزیں نہیں کر سکتے ریٹنگ کے لیے, کیونکہ یہ تو سب کچھ ہو تو ریٹنگ کے لیے رہا ہے نا, تو ہم تو اس طرح کا بالکل کچھ بھی نہیں کرتے ہاں اپنے شو پہ. پھر جناب جی یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی, ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کنٹروورسی سٹارٹ کروا دی ہماری نادیہ خان صاحبہ نے اپنے شو پہ تابش ہاشمی کو بلا کر. اب ہمیں تابش ہاشمی جو ہیں ان کے نادر خیالات سننے کو ملے پاکستان کے بارے میں بھی,
کیونکہ انہوں نے ان سے بھی یہ کویشچن کیا جو ان کے کو ہوسٹ ہیں انہوں نے کہ جی تابش ہاشمی کی بڑی نظر ہوتی ہے، گہری نظر بلکہ ہوتی ہے کرنٹ افیئرس پر بھی، تو آپ بتائیں جو پاکستان میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے ایران اور یو ایس اسرائیل وار میں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے نادر خیالات جو ہے ان کا اظہار کیا۔ اچھا، پھر انہوں نے ان سے ہوسٹنگ کے بارے میں بھی پوچھا کہ جی آج کل جو ہوسٹنگ چل رہی ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور سیدھا سیدھا ان کا اشارہ جو ہے وہ مطلب رمضان ٹرانسمیشن کے اوپر تھا، اور یہی ساری جو ہوسٹنگ آج کل چل رہی ہے ریٹنگ کے چکر میں اس پہ تھا۔ تو اس پر انہوں نے بھی، تابش ہاشمی نے بھی یہ نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات کی ہے، انہوں نے سیدھا سیدھا پوائنٹ مارا ہے اس کو، جویریہ کو، کہ جی پلانٹڈ کالز آتی ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہماری جویریہ کیسے چپ رہتی ہے؟ اس نے اسی وقت حساب برابر کیا، اس نے دیر نہیں لگائی، اس نے فوراً حساب برابر کر دیا۔ اچھا، پھر ابھی یہ سارے سین چل ہی رہے تھے کہ ایک ہوسٹ نے رمضان میں ہی کہہ دیا کہ جی صبا فیصل جو ہے نا ان کو اپنے شو پہ نہیں بلانا چاہیے۔ اب وہ کیوں نہیں بلانا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ صبا فیصل کا ایک اپنا مطلب وہ جس ایج گروپ میں فال کر رہی ہیں وہ اس کے حساب سے ایک ان کا اپنا اوپینین ہے، اپنے فیملی میں جو ان کے معاملات چل رہے ہیں اس کے حساب سے بھی ایک ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ لیں اس کو، یا ایک ان کی اپنی بات ہی جو انہوں نے وہ اکثر شیئر بھی کرتی رہتی ہیں بہوؤں کے حوالے سے۔ تو جناب جی انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا ان کو بلانا نہیں چاہیے۔ خیر اب ان کو بھی کوئی اتنا اچھا تو نہیں لگا ہوگا، ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جی ابھی یہ کنٹروورسی چل ہی رہی تھی ساری، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی ریٹنگ کے چکر میں، تو ہماری صبا فیصل جو ہے نا انہوں نے بھی ایک عدد ویڈیو بنائی اور وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی کہ جب جی کسی آرٹسٹ کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کویسچنس کیے جاتے ہیں تو یہ چینل کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہوسٹ کو باؤنڈ کریں یا وہ ایک اسکرپٹ دیں اور ان کو بتائیں کہ جی یہ کویسچن آپ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے تو جواب دینا ہی ہوتا ہے نا، جو بھی آرٹسٹ جائے گا اس نے تو جواب دینا ہی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے کچھ پریویس جو ان کے جن شوز میں وہ گئی تھیں ان میں جو کویسچنس ہوئے تھے ان سے، ان کی بھی انہوں نے تھوڑی سی ریفرنس تھوڑا سا دیا اس کا بھی کہ جی مجھ سے پوچھا گیا کاسمیٹک سرجری کون کون کرواتا ہے کون کون نہیں، تو میں نے اس کے حوالے سے بات کی تو وہ بھی مطلب اس کے اوپر مجھے بھی کافی بیکلیش فیس کرنا پڑا۔ اب یہاں ہی پر نہیں ہے یہ بات ختم ہوتی نا، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ بات اتنی جلدی تو ختم ہوتی ہی نہیں ہے کہ اچھا چلو یہ بات ہو گئی اب اس کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ اچھا، ابھی یہ سارے سین چل ہی رہے تھے سوشل میڈیا پہ ہمارے کہ ہمارے دو لوگ ہیں، کہنے کو وہ جرنلسٹ ہیں، ان کو قسمت نے گھیر لیا، مینس اونٹ پہ بیٹھے انسان کو نا کتے نے کاٹ لیا، اور انہوں نے اپنے اپنے پوڈ کاسٹ میں ہماری سب کی جو موسٹ فیوریٹ ہیں آرٹسٹ میرا جی کو بلا لیا۔ اب ان سے کچھ انہوں نے پرسنل کویسچن کیے، جو پرسنل کویسچن کیا تھا سیدھا سیدھا کیریکٹر اسیسینیشن انہوں نے کی، اور جبکہ میرا جو ہے وہ اپنی اپ کمنگ فلم جو ہے ان کی سائیکو اس کی پروموشن کے لیے آئی تھی۔ تو جناب خیر سے جس دن سے یہ پوڈ کاسٹ آن ایئر آئے ہیں خیر سے اتنی لعنتیں برس رہی ہیں کہ کیا ہی کہنا۔ پھر ایک صاحب نے تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا کہ جی اور میرا جی سے پبلکلی انہوں نے اپالوجی کی ہے اور کہا ہے کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ جب کویسچن کر رہے ہیں تو آپ کا وہی مطلب تھا، اور ساتھ میں وہ لاجک یہ دے رہے ہیں کہ یہ سارے تو وہ کویسچن ہیں جو آلریڈی ان سے پوچھے جا چکے ہیں، آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، آلریڈی سارا کچھ ہے۔ تو جب بھائی آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، آلریڈی ان سے پوچھے جا چکے ہیں اور وہ ان کا آنسر بھی دے چکی ہوں گی یقیناً، تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان سے دوبارہ سے وہی باتیں پوچھنے کی؟ اور جس طرح سے آپ پوچھ رہے تھے وہ بھی سب کو نظر آ رہا تھا۔ اب انسان پوچھے کہ بھائی ظاہر ہے ہر کسی کا پاسٹ ہوتا ہے، آپ کا بھی پاسٹ ہوگا، اگر ان کا پاسٹ ہے تو آپ کا بھی ہوگا،
تو اب کسی کے پاسٹ کے اوپر اس کو جج کرنا اور پھر اس کو مطلب ایک سمپلی صرف کویسچن نہیں کیے گئے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے باقاعدہ طور پہ. اب اس پر جو لانتیں پڑی ہیں، اتنی لانتیں پڑی ہیں یہ 2-3 دن کے اندر اندر، کہ پھر ایک ویڈیو بنانی پڑ گئی آپ کو کلیریفیکیشن کے لیے کہ جی یہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی. اور آپ نے بار بار کہا کہ جی پیڈ پوڈ کاسٹ تھی، میں نے پے کیا اس پوڈ کاسٹ کے لیے. تو بھائی اگر آپ نے پے ہی کیا تھا، یہ پیڈ پوڈ کاسٹ تھی، میرا کو آپ نے بلایا، تو پھر آپ ان کو ان کے کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، یا ان کی جو اپ کمنگ مووی ہے سائیکو اس کے اوپر بات کرتے. آپ نے تو تماشا ہی لگا دیا. اور پھر اس کے بعد ہر ایک بندے نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اتنی لان تان ہوئی ہے، اتنی لان تان ہوئی ہے کہ اللہ معافی دے. بس بندہ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں بندہ ڈیٹ ہونا چاہیے، باقی سب خیر. اب اس ساری چیز میں ہوا کیا، کس طرح سب کی سمپتی جو ہے، بے شک ہمارے ہاں سب سے زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے میرا کو، ان کی ہر چیز کو ٹرول کیا جاتا ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن ساری گیم تو وہ جیت گئی خاموش رہ کے. انہوں نے کسی کویشچن کا آنسر نہیں کیا، اور بڑے ہی انہوں نے مسکراتے ہوئے اور بار بار وہ یہی کہتی رہیں کہ جی آپ جو ہے نا، میری مووی آ رہی ہے سائیکو، اس پہ بات کریں، اس کو دیکھیں، اس کو پروموٹ کریں. لوگوں کو وہ بار بار کیمرے کے سامنے بھی کہتی رہیں کہ جی آپ آئیں میری مووی دیکھیں. اور ساری گیم وہ جیت گئی اپنی خاموشی کی وجہ سے اور اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. اور ہاں ضروری بات، ہماری فیورٹ صبا فیصل نے بھی کہا کہ یہ چینل کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ ہوسٹ کیسے سوال کرے یا کون سے سوال کرے. تو ایک بات یاد رکھیں، سوال سے زیادہ امپورٹنٹ اور امپیکٹفل آنسر ہوتا ہے، کیونکہ جواب ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، سوال نہیں. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں آنسر کے مارکس ملتے ہیں، کویسچن کے نہیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پہ پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا.